أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور معافی بھی مانگی. یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں پھر دعا کروں گا تیرے لیے، تمہارے لیے بعد میں استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حالات بھی لاتا ہے اور اس کے بعد کشادیاں بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اوپر جو تکلیفیں آئی، اس کے بعد کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات پیدا کیے. اگر اللہ تعالیٰ ارادہ مغفرت کا، رحمت کا نہ کرتا تو بھائیوں کو محتاج نہ بناتا، ان کو اناج کی ضرورت نہ پڑتی، مصیبت میں اللہ تعالیٰ نہ ان کو ڈالتا. مصیبت میں ڈالا تو پھر بھائی سے ملاقات ہوئی. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ دیکھو، ایک طرف یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ معاف جلدی نہیں کر رہے ہیں تاکہ بعد میں دیکھیں، اور ادھر یوسف علیہ السلام نے فوراً معاف کر دیا کہ کوئی پکڑ نہیں کریں گے آپ کی. تو اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قبض اور ایک بسط، ایک ہے جلال، ایک ہے جمال. یعقوب علیہ السلام کا جلال دکھایا، یوسف علیہ السلام کا جمال دکھایا. یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تھوڑا ان لوگوں کو جیسے کہ صبر کا موقع ملا، اور یوسف علیہ السلام کی طرف سے شکر کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان دو ہی چیزوں کے ذریعے انسان کو بڑھاتا ہے، صبر اور شکر. کہیں بھی دیکھو، اچھے حالات ہے تو شکر کرو، تکلیف ہے تو صبر کرو، ان دو کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو لینے کے لیے اور بھائیوں کو کی اولاد کو سب کو لینے کے لیے ایک بڑی تیاری کی. 200 سواریاں بھیجی تیار کر کے کہ جاؤ ان کے پاس اور ان کو لے کے آؤ. یہ لوگ جب آپ آ رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام خود نکلے، اور بادشاہ جو ریان تھا اس سے بھی آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو چلنا ہے. تو 4000 کا لشکر تھا، علماء تھے اور مصر کے عزت دار لوگ تھے. یعقوب علیہ السلام کو ملتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کے اوپر سہارا لگے ہوئے تھے. دیکھا گھوڑوں کو، لوگوں کو دیکھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ ہوا میں دیکھو کیا ہے. دیکھا تو فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جو خوشی کے اظہار کے لیے حاضر ہوئی تھی، اور کہا جبریل نے کہ یہ فرشتے تمہاری حالت
کے اوپر خوشی کے اظہار کے لیے آئے ہیں. جیسے تم پہلے غم زدہ تھے، تمہارے حالات تھے تو سب پریشان تھے، ایک مدت تک آپ کی وجہ سے سارے فرشتے غمگین تھے. یعقوب علیہ السلام نے شہسواروں کو دیکھا، بڑی ان کے اندر شان و شوکت تھی. تقریباً 3 لاکھ تو شہسوار تھے، 4000 فوجی تھے، چاندی کی ڈھال لیے ہوئے تھے، سونے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے. پورا صحرا ان لوگوں کی وجہ سے چمک دمک ہو رہا تھا. صفوں کے اندر لوگ کھڑے تھے. کہا کہ یہ سب یوسف علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کی سواریاں ہیں. اور یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا شہسواروں کی طرف تو فرمایا کہ ان میں میرا لڑکا یوسف کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جن کے سر کے اوپر صاحبان ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پوچھا کہ یہودا، یہ جو دکھ رہا ہے وہ مصر کا فرعون ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، وہ آپ کا بیٹا یوسف ہے. اب یوسف علیہ السلام اپنے والد کو سلام کرنے جا رہے تھے. جبریل نے کہا کہ نہیں، یہ خود سلام کریں گے آپ کو، کیونکہ آج تعظیم دکھلانی ہے، یوسف علیہ السلام کا مقام دکھانا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے خود سلام کیا، السلام علیک. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خیمہ لگا ہوا تھا اس خیمے کے پاس پہنچے، شہر کے باہر. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنا پورا خاندان تھا، جس میں تقریباً 72 آدمی تھے، یا بعضوں نے کہا کہ 93 تھے، جتنے بھی آئے تھے گاؤں سے، وہ اتنے سارے لوگ تھے. جب وہ لوگ مصر سے نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 400 سال کے بعد، تو وہ 6 لاکھ، اتنے کئی لاکھوں کی تعداد میں تھے. آئے تھے تو 92 یا 72 یا 93، لیکن جب نکلے ہیں تو اتنی بڑی جماعت کے ساتھ نکلے. ان میں بچے اور بوڑھے لوگ تو ان کے ماں سوا تھے، الگ تھے. خیر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا اتنی زیادہ شان و شوکت کو، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یوسف، تمہارے والد یعقوب یہ تمہارے لیے اتر رہے ہیں، لہذا آپ اپنے گھوڑے سے اتر جائیے. اور یہ اترے اور ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھے، معانقہ کیا، گلے سے گلے لگ گئے. خوشی کے مارے دونوں کے دونوں بہت زیادہ روئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے. اور جتنے بھی وہاں شہسوار تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے. گھوڑوں نے ہنہنانا شروع کیا، فرشتوں نے تسبیح بیان کی، وہاں بیوگل بجایا گیا، طبلے بجے، یہ ساری چیزیں ہوئی جیسے کہ کوئی قیامت کا دن آ گیا ہو. اس طرح کے ایک سما تھا وہاں پر. اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، پھر جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، اس سے مراد وہ خیمے کے اندر یا یوسف علیہ السلام کا جو محل تھا اس میں داخل ہوئے. آوا الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے ساتھ ملا دیا، اپنے والدین کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی اپنے ساتھ رکھا. اب والدین کہاں؟ ان کی بھی والدہ تو گزر گئی تھی. ایک روایت ایسی ہے کہ بنیامین جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ گزر گئی تھی، تو پھر ان کی خالہ کے ساتھ نکاح کیا. تو خالہ بھی تو ماں ہوتی ہے، جیسے چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس طرح سے. یا یہ کہ ماں گزر گئی تو جس عورت نے ان کی تربیت کرنے والی بھی ماں ہوتی ہے. باپ کی جو جوڑو ہوتی ہے، چاہے ان سے پیدا نہ ہوئے پھر بھی وہ تو ماں کہلاتی ہے. تو قرآن مجید نے ان کو والدین کہا. بعضوں نے کہا ہے کہ ان کی والدہ نہیں، اس وقت تک زندہ تھی، بعضوں نے کہا زندہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے مقام کو واضح کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے اللہ نے ان کو زندہ کیا. مختلف باتیں تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں. یہاں تک کہ سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، وہاں تک ان کو زندگی ملی. اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے والد اور ان کی خالہ تھی. بعضوں نے کہا کہ ماں تھی، بعضوں نے کہا خالہ تھی. اور
بنیامین کے پیدائش کے وقت ماں گزر گئی تو اب خالہ تھی، خالہ کے ساتھ، خالہ کو ماں کہتے ہیں، اب دونوں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے ساتھ رکھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ادخلوا مصر، تم مصر میں داخل ہو، تو پہلے کہاں داخل ہوئے؟ کہا وہ یوسف علیہ السلام کا الگ کمرہ تھا اس میں، اب مصر میں داخل ہو رہے، شہر میں اب داخل ہو رہے، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہے وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔ سوال یہ کہ انشاءاللہ کا کیا مطلب یہ؟ اگر اللہ چاہیں گے تو امن والے رہیں گے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ داخلہ امن کے ساتھ رہے گا اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کا تعلق آمینین سے ہے، یا یہ کہ تم داخل ہو امن کے ساتھ، تو اس کا تعلق داخلے کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ داخل ہوں گے امن کے ساتھ۔ دونوں تفسیریں ہیں، امام راضی نے دونوں قول کو لکھا ہے۔ تو امن کے ساتھ کا کیا مطلب، کس چیز سے امن رہے گا؟ بعض مفسرین لکھا ہے کہ مصر میں پہلے یہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے تھے، اتنے ظالم لوگ ہوتے تھے، بادشاہ اتنے ظالم تھے، ویزا لینا پڑنا، اجازت لینی پڑتی تھی، اس کے بغیر گھس نہیں سکتے تھے۔ اب تو بیٹا ہی بادشاہ ہے، تو اب کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، نہ اپنی ذات کے اوپر کوئی خطرہ ہے، نہ اپنے مال کے اوپر کوئی خطرہ ہے، نہ اپنے گھر والوں پر کسی قسم کا اندیشہ ہے، تم کسی سے نہیں ڈرو گے، جیسے کہ پہلے زمانے میں مصر کے بادشاہوں سے ڈرا جاتا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں آپ آ گئے ہیں، اس کا مطلب کہ اب آپ کو نہ قحط، یہ جھوڑا ہے، کوئی نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی فاقے کی تکلیف رہے گی۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ داخل ہو جائیے، بھائیوں کو تمہیں جو پہلے جو گناہ کیا تھا، مجھے جو ستایا تھا، اس پہ کوئی دھکر پکڑ نہیں ہوگی، بس امن کے ساتھ آپ داخل ہو جائیے۔ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمین۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت کے اوپر اٹھایا، بٹھایا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے ابا جان، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کرے، کا یہ خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو حق کر کے، سچ کر کے دکھا دیا۔ ورفع ابویہ علی العرش، امام راضی نے اس مقام پر اشکال کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے کو سجدہ کیا، حالانکہ یعقوب تو باپ ہے، یوسف تو بیٹا ہے، اور باپ کی تعظیم کرنا ضروری ہے، بیٹے کی تعظیم نہیں، بیٹا باپ کی تعظیم کرے گا، نہ کہ باپ بیٹے، یہاں تو باپ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام تو جوان ہیں، اور عمر کا بھی تقاضا ہے کہ بوڑھے آدمی کی تعظیم کی جاتی ہے، نہ کہ جوان کی، یہاں تو جوان کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اکابر انبیاء میں سے، بڑے بڑے نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام اگرچہ نبی تو ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کا مقام ان سے اونچا ہے، بیٹے سے، وہ پرانے آدمی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشقت اور محنت زیادہ رہی ہے عبادتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کے خاطر انہوں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں۔ جب اتنی ساری وجہیں جمع ہو گئی تو ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں مبالغہ کرتے۔ یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ امام راضی نے اس کی تقریباً 60 وجہ لکھی، کئی 60 وجہ، تو لکھنے پہ جاتے ہیں تو رکتے نہیں، 60 وجہ لکھی۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ اصل میں یہ جو سجدہ کیا ہے وہ یوسف علیہ السلام کو پانے کی وجہ سے سجدہ کیا ہے، یعنی یہ سجدہ سجدہ شکر ہے،
سجدے شکر ہے. کوئی نعمت ملی ہو تو اسی وقت فوراً سجدے میں آدمی گر جائے. اصل جو سجدہ کیا وہ تو اللہ کو کیا ہے. جیسے آج لوگ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ تم کون سے مسلمان کرتے ہو, تم بھی تو پتھر کے سامنے جھکتے ہو, ایسا کہتے ہیں. تو بھائی ہم پتھر کو نہیں جھکتے, ہم تو اللہ کا حکم ہے کہ تم ادھر سجدہ کرو اس لیے ہم کر رہے ہیں. ورنہ سفر میں نفل پڑھتے ہیں تو جدھر بھی روک ہوگا چلے گا. تو ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے. اسی لیے تو اگر پتھر کو سجدہ کرتے ہو تو پلین میں نماز پڑھیں گے تبھی تو ہم نماز پڑھتے. حالانکہ اتنا لمبا قبلہ کہاں ہے, جو پتھر جو دکھ رہے ہیں وہ اتنے لمبے نہیں. تو کعبہ تو نیچے سے لے کر اوپر تک ہے, آسمان تک ہے. اس لیے آپ پلین میں بھی نماز پڑھیں گے تو ادھر ہی نماز پڑھیں گے. یہ نہیں کہ ہم نیچے کرنی پڑے گا پتھر کی طرف, نہیں, ہم پتھر کی عبادت نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ پتھر کی عبادت کرتے تو ہر ایک اپنا اپنا پسندیدہ پتھر لے لیتا, جتنے کنکر اتنے شنکر جیسی بات. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بیٹوں کا جو سجدہ تھا, یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے تھا. ہاں, اور اسی لیے کیا ہوا کہ رفع ابویہ, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر اٹھایا. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تخت پر چڑھے اور پھر سجدہ کیا. اگر ایسا ہوتا, یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے سجدہ کیا ہوتا تو پہلے زمین پر سجدہ کرتے اور پھر تخت پہ جاتے. لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ سجدہ ان سجود بعد الخروج خروری یکون, یعنی ان لوگوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ تعظیم کا, تحیہ کا کیا ہے. اصل میں ان لوگوں کے یہاں جیسے ہم لوگ مسافہ ایسے کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں, عرب لوگ کیا کرتے ہیں, یہ رخسار سے رخسار ملاتے ہیں ایسے. تو ہر ایک جگہ کا الگ الگ گریٹنگ ہوتا ہے, الگ الگ طریقے سے سلام کیا جاتا ہے. جیسے یہ لوگ بولا بولتے ہیں, آندھرا بولتے ہیں, یہ الگ الگ طریقے ہیں. تو ان کے یہاں اس طرح کا ہوگا کہ تعظیم کے لیے, کسی کے اکرام کے لیے جھک جاتے ہوں گے, تو یہ جھکنے ہی کو سجدہ کہا گیا. اصل میں سجدے کے معنی جھکنے کے ہی تو یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے جھکے ہیں, بعد میں ان کو اٹھایا ہے. پہلی ملاقات کے اندر وہ لوگ سجدے میں گر گئے اور بعد میں ان کو اپنے پاس تخت کے اوپر بٹھا لیا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے. اور دوسرے مفسرین فرماتے کہ انہیں ان کو اٹھایا اور پھر انہوں نے سجدہ کیا. دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یوسف علیہ السلام تو قبلے کی طرح سے تھے بیچ میں, اصل سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو عطا فرمائی. اور بعضوں نے کہا کہ تواضع یعنی جھکنے کو ہی سجدہ کہتے. چوتھا جواب یہ. اور پانچواں جواب یہ ہے کہ جو جھک گئے اور سجدے میں گر گئے, یہ ضمیر والدین کے لیے نہیں ہے, یہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف لوٹ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے عرش پر بٹھا دیا, تخت پر آ جاؤ, اور دوسرے جتنے بھائی تھے وہ سب کے سب سجدے کے اندر گر گئے. اور ایک جواب بعضوں نے یہ کہا کہ یہ اکرام اور تحیہ تعظیم کے خاطر ہے. اگلی شریعتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سجدہ تعظیمی جائز تھا. دیکھو سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم. سجدہ عبادت جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں, قرآن کی آیت کوئی ایسی پڑھتے ہیں جس میں سجدہ ہو تو سجدہ کرتے ہیں, یہ سجدہ عبادت ہے. اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیم, کسی کی تعظیم کے اندر گر جانا. یہ اگلی شریعتوں میں جائز تھا, چونکہ اس شریعت کے اندر وہ وینٹیلیشن جو بڑے گناہ تک پہنچا سکتے ہیں اس کو روک دیا گیا. جیسے کہ زنا تک پہنچاتا ہے نظر کرنا, دیکھنا, تو نظر کو بھی حرام کر دیا. تصویر شرک تک پہنچاتی ہے تو تصویر کو حرام کر دیا گیا. ایسے ہی سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تک پہنچاتا ہے. کوئی آدمی کسی بزرگ کے سامنے ایسا گر جائے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے, یہ تو سجدہ کر رہا ہے, اس کی پوجا کر رہا ہے. تو شریعت نے اس کی جڑ ہی نکال دی, کہا نہیں سجدہ نہیں کر سکتے. تو سجدہ تعظیمی تھا. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اصل میں بات یہ تھی کہ بھائیوں کو جو ایک قسم کی
ان کے ساتھ گن تھی یا یہ کہ پہلے جو نفرت تھی، تو اب ان کو تواضع کے طور پر ان کے سامنے جھکنا پڑا۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر فتنے ہو سکتے ہیں، ان کے دلوں میں وہ پرانے کینے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، ایک آدمی ہے، کوئی آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے اور آپ کے ساتھ غیبت کرتا ہے آپ کی، تو بعض بزرگوں نے کیا کیا کہ ان کو پتا چلا کہ فلاں نے میری غیبت کی تو ایک پلیٹ کھجور کی بیچ دی کہ اس کو دے دینا میری طرف سے ہدیہ۔ کیوں؟ اس نے مجھے نیکیاں دی تو اب میں اس کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو اب بھائیوں کے دلوں میں کینہ نہیں ہے، اور بھائیوں نے اپنے بھائی کی بڑائی کو تسلیم کر دیا۔ یہ اسی وقت ظاہر ہو سکتا تھا کہ جب ان کے سامنے سرنگو ہو جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اتنا علم تھا، نبوت تھی، بڑھاپا تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود یہ سجدے میں گرے تاکہ بھائی لوگ بھی اس بات کو دیکھے اور ان کے دلوں میں جو پہلے آڑ تھی، نفرت تھی، وہ نکل جائے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ آپ لوگ سجدہ کریں اور اس کی حکمت مخفی ہو، جیسے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کی کیا حکمت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی تھی۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت کے اوپر، جس پر یوسف علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، وہاں ان کو بٹھایا، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے ابا جان، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے جس کو میرے رب نے سچ کر کے دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے سجدہ کرنے کے اوپر یہ بات بتلائی کہ دیکھو ابا جان، دیکھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اور بھائیوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو یہ چیز بہت بھاری لگی، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے یوسف علیہ السلام کے چمڑی کے اوپر ایسے، اور یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان، یہ میرے اس اگلے خواب کی تعبیر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخر میں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا، کیا حکمت تھی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ ایسے ہی سجدے میں گر گئے، تو اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یوسف علیہ السلام گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا جان، آپ جیسی ہستی کے لیے، آپ جیسی بڑی ہستی کے لیے علم کے اندر، دین کے اندر، نبوت کے اندر یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے سامنے سجدہ کریں، الا یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف بنایا، وہ دوسری بات ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اس طرح کی بات۔ اس پر امام راضی نے یہ کہا کہ میں، جہاں تک میرا خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کی آزمائش تھی، آخری جب سجدے میں گر گئے۔ یہ اللہ کا گویا کہ آخری حکمت ہے اس معاملے میں کہ جو جتنے غم ہوئے ان غم کے اندر آخری بات تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ خواب دیکھا کب تھا اور تعبیر ظاہر کب ہوئی؟ بچپن میں خواب دیکھا تھا اور تعبیر اب اس کی ظاہر ہو رہی، کتنے سال؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ 80 سال کا فاصلہ، خواب دیکھا تھا بچپن میں اور 80 سال کے بعد وہ خواب ظاہر ہوا۔ بعضوں نے 70 ایئرس کا ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کا فاصلہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر مدتوں بعد بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی دعا کی ظہور، جیسے کہ دعا کا ظہور برسوں بعد نہیں ہو سکتا،
ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں ایک نبی بھیجنا جو یہ ڈیوٹی کرتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ خواب پورا ہوا، لیکن کئی سال لگ، کئی ہزار سال ہو گئے. ایسے ہی آدمی کا خواب ہوتا ہے، وہ خواب کی تعبیر کئی سالوں کے بعد بھی ظاہر ہوتی. بعض لوگوں نے 18 سال بھی کہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت وہ 17 سال کے بچے تھے، اور غلامی کی حالت میں جو باقی رہے، یا یوں کہے کہ سجدے میں جو گرے، اس کے اندر 80 سال کا فاصلہ یہ ہو گیا. پھر ان کے والد اور ان کے رشتہ دار تک ملنے کے بعد تقریباً 23 سال تک زندہ رہے. 23 سال 23 ایئرس. تو 23 اور 17 40 تو یہ ہو گئے، اور 80 سال کا وہ فاصلہ، تو 120 سال تک وہ زندہ رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ خواب کی تعبیر میں لیٹ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو، خواب جو ہوتا ہے کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے. جو برا خواب ہوگا وہ بہت جلدی ظاہر ہو جائے گا، اور جو اچھا خواب ہوگا وہ بڑی دیری میں ظاہر ہوگا. ایسا کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خواب کے ذریعے کبھی بشارت دیتے ہیں تو کبھی ڈراتے ہیں. تو ڈرانے والی چیز کا لمبا زمانہ نہ ہو جائے، ورنہ آدمی پریشان زیادہ رہے گا. اس لیے جیسے برا خواب دیکھتا ہے فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی ہفتے میں ہو جاتا ہے. اور جو خوشی والا خواب ہوتا ہے، اچھا خواب، وہ لیٹ ظاہر ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ بندہ زیادہ خوش رہے، اس کے انتظار میں اس خواب کے ظاہر ہونے کی خوشی میں لمبا زمانہ گزرے، اس لیے اس میں دیر لگتی ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ صبح میں سحری کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت جو خواب دیکھتے ہیں وہ اکثر صحیح ہوتا ہے. اور صحیح کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے تفسیر روح البیان میں شیخ صدر الدین قونوی قدس سرہ کی بات لکھی کہ حدیث میں آیا کہ اصدق المنامات ما روی فی السحر، خوابوں میں سب سے زیادہ سچا خواب وہ ہوتا ہے جو سحری کے وقت دیکھا جائے، بالکل صبح صبح دیکھا جائے کا وہ. تو اس کی وجہ یہ ہے، اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں، یہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات کے جانے کا وقت ہے، دن کے آنے کا وقت ہوتا ہے. رات اندھیرا ظاہر کرتی ہے اور اسی طرح سے چھپانے کا کام کرتی ہے رات، لیکن دین کا کام کیا ہے؟ کھولنا، واضح کرنا، روشن کرنا. تو جتنی مقدرات ہے یا پوشیدہ چیزیں ہیں ان کا انتہا علم الہی کے اندر ہے، پھر عالم معانی میں آتا ہے. تو بھائی جیسے جو صبح صبح دکھتا ہے وہاں روشنی کا ٹائم ہوتا ہے، روشنی میں جو چیز دیکھتے ہیں وہ بالکل کھلی نظر آتی ہے، اس کے اس وقت جو خواب ہوگا وہ اکثر سچا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ عرض کیا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر کے دکھایا. تو سچ کر کے کیسے دکھایا؟ جب تک کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، حس میں نہیں آتی. حس میں، حس یعنی آنکھوں سے دیکھ لے، ہاتھ سے چھو لے یا چکھ لے، وہاں تک آدمی کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ بات ایسی ہے. تو خواب تو خیال ہوتا ہے. خواب کیا ہوتا ہے؟ خیال دماغ میں. جب ظاہر ہوتا ہے، ہاں یار یہ میں نے تو دیکھا تھا، وہی تو سپنا ہے. تو آدمی کے خواب کی سچائی جب تک ظاہر نہ ہو، حس کے اندر نہ آوے، نظر میں نہ آ جاوے، وہاں تک وہ خیال رہتا ہے. اسی لیے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا کہ قد جعلها ربی حقا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حس میں ظاہر کر، اس کو محسوس طریقے سے بتلا دیا، حالانکہ وہ پہلے خیال کی شکل میں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الناس نیام، الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے، جب مر جائیں گے نہیں تو بیدار ہوں گے. حالانکہ میں اور آپ سب جاگ رہے ہیں، پھر بھی حضور فرمایا کہ سب سوئے ہوئے، کیونکہ غفلت میں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی غفلت کو بھی ایک قسم کی نیند قرار دیا، غفلت کو بھی ایک قسم کی نیند قرار دیا. خیر آگے سوچئے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب سے ملے ہوں گے تو جو باتیں کی ہوگی، ہمارے زمانے کا اگر کوئی آدمی ہوتا
تو مثال کے طور پر اوورسیز گیا ہو اور اوورسیز سے بڑی تکلیفیں کاٹ کر 10-15 سال کے بعد آیا ہو، تو گھر آ کے پوری رات جاگے گا تو یہی کرے گا، کہہ رہے کیا بتاؤں، میں نے ایسے ایسے دن کاٹے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا تھا، ایسے بھی کھائے ہیں، میں بستر پہ ایسے سوتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا رہتا، بڑی تکلیف تھی، پانی نہیں ملتا تھا، ٹھنڈے پانی سے، یہ ساری تکلیفیں وہ بتلائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 80 سال کے بعد اپنے والد سے ملتے ہیں، صرف 3 باتیں بتلائے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی تکلیف کا جو زمانہ ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جس میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور غلام بنا کے بیچا تھا، وہ ایک زمانہ، یعنی بھائیوں کی تکلیف ایک۔ اس کے بعد آپ کو جیل خانے میں ڈالا گیا، بلکہ والد سے جو دوری ہوئی، ایک زمانے تک والدین سے دور رہے، وہ مفارقت، اس کی تکلیف تھی، والدین سے طویل زمانے تک دور رہے، وہ تکلیف، اور تیسری تکلیف جیل خانے کی، جیل خانے کی تکلیف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تینوں تکلیفوں کا ذکر نہیں کیا۔ تینوں تکلیفوں کے اندر پہلے تو بھائیوں کی تکلیف کو چھپا دیا، بولے ہی نہیں اس کے بارے میں جیل خانے کی بات تو نکالی، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل میں یہ تکلیف تھی، وہ تکلیف تھی۔ جیل سے نکلنے کا شکریہ ادا کیا۔ کیا فرماتے دیکھو، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا جبکہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے قید خانے میں بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا یہ سب کچھ نہیں، مجھے قید خانے سے نکالا یہ احسان بتلایا، لیکن قید خانے میں جانا کیوں ہوا، جیل خانے میں تکلیفیں کیا کیا ہوئی، کن کن لوگوں سے واسطہ پر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بات ہو اس میں شکر والی شکل نکالو، نعمت والی شکل نکالو کہ اس میں یہ خیر تھی۔ اب ہم چونکہ یہ بھی نبی ہے، نبی بعد میں ہی بتلا رہے ہیں کہ خیر کی شکل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکالا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے سامنے یہ کیوں نہیں بتایا کہ مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ یہ بات بتلانی چاہیے تھی، نہیں بتائی۔ کیوں ایسا؟ پہلے ہی جیل خانے کی بات کر دی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی، کئی وجہ ہیں، ایک وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام پہلے سے بتلا چکے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، نو آبجیکشن فرام ٹوڈے، آج سے کوئی تمہاری بات پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اب اگر یہاں بتلا دیتے تو ظاہری بات ہے اس وعدے کے خلاف ہو جاتا کہ پہلے تو نہ کہا تھا کہ ہم سب معاف کر دیا، اب کیا؟ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ جو بنے تو کنویں سے نکل کے بادشاہ نہیں بنے، جیل خانے سے نکل کے بادشاہ بنے، بادشاہ تو تب بنے، کنویں سے نکل کر آپ کو بادشاہ نہیں بنایا گیا۔ تو انعام مکمل کب ہوا؟ جب بادشاہ بنائے تب، اور یہ زمانہ قریب کا ہے، جیل خانے سے نکلنا اور سیدھے وہاں بادشاہ بنایا جانا، یہ وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، 40 سال پہلے یا 80 سال پہلے کی بات ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ کنویں میں سے نکلے تھے تو آپ بعض تکلیفوں میں مبتلا ہوئے، عورت کی طرف سے الزام لگا، پھر جیل خانے سے نکلے تو جیل خانے سے نکل کر تو اپنے والدین کے ساتھ ملے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ملے، تو جیل خانہ ایک ذریعہ بنا والدین کی ملاقات کا، کنویں سے نکلنا ملاقات کا ذریعہ نہیں بنا۔ وہ اس میں تو تہمتیں آئی، اس میں تکلیفیں آئی، اسی میں تو جیل خانے میں جانا پڑا، اس لیے آپ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اور واحدی نے یہ کہا ہے کہ جیل خانے سے نکالنے میں بہت بڑی نعمت ہے قید خانے میں، اس لیے کہ قید خانے میں داخل ہوئے، کیوں داخل ہوئے؟ اس عورت کا کچھ خیال آیا، اس وجہ سے داخل ہوئے۔ کنویں میں جو گرے تھے، کنویں میں تو کوئی گناہ تو کیا نہیں تھا انہوں نے جس کی وجہ سے داخل کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیل خانے میں کافروں کے ساتھ تھے، اور کنویں میں کس کے ساتھ تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، نہیں تھے؟ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہے تھے 3 دن، تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رہنا تو بہت بڑی بات تھی، اس کو کیسے کوئی تکلیف میں بیان کر سکتا تھا؟ کفار کے ساتھ رہنا جیل خانے میں ایک تکلیف تھی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس وقت تک کنویں میں ان کو ڈالا تھا وہ چھوٹے تھے،
اور بچپن کی باتیں کون یاد رکھتا ہے؟ اور جب جیل خانے میں گئے تو بڑی عمر میں گئے، اور اگر بچپن میں ان کو کنویں میں ڈالا تو وہ تو بچہ ہے، بچے کے اوپر نعمت کا شکریہ واجب نہیں ہے، بچے کے اوپر شکریہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیل خانے کا زمانہ قریب تھا وہ زیادہ یاد رہا، اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ بچپن میں جو تکلیف ہو گئی وہ آدمی زیادہ یاد نہیں رکھتا، جب حساس ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بیتتی ہے وہ آدمی کو زیادہ یاد رہتی ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتلائی۔ اچھا، یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ زلیخا نے ایسا کیا ویسا کیا، یہ سب باتیں نہیں۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں وقت گزارا، 4000 نبی ان کی خدمت میں نے وقت گزارا، وہاں سے میں نے 8 باتیں لی، 8 باتیں کہی ہے لیکن اصل میں 7 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اگر آپ دوسرے کے گھر میں ہو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور 2 چیزوں کو یاد کرو، ایک اللہ کو یاد کرو، دوسرا موت کو یاد کرو، اور 2 چیزوں کو بھول جاؤ، آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کو بھول جاؤ، اور آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے اس کو بھول جاؤ۔ تاکہ یہ 4000 نبیوں کے ساتھ رہ کر میں نے ان چیزوں کو جمع کیا۔ وہ 8 کا، لیکن جب تفصیل کی ہے تو 7 چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تم کو اللہ تعالیٰ دیہات سے لے آیا۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے سالوں تک ہم دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، مفارقت رہی، ہم جدا رہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ احسان اللہ تعالیٰ کا بتلایا کہ تم لوگ دیہات میں رہتے تھے۔ دیہات کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں ساری سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ ہاں، دیہات، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے سب کنعان کے اندر رہتے تھے، جانور ان کے پاس تھے اور جنگل تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بدو کے معنی ایک جگہ کا نام بدا ہے، تا ادھر کی طرف چلے گئے تھے، وہاں رہنے لگے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس وہیں سے آئے تھے، اور اس کے پہاڑ کے نیچے ایک مسجد تھی۔ ابن انباری کا کہنا یہ ہے کہ بدا ایک جگہ کا نام ہے جو شام اور بدا اس کے بیچ میں تھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیہات سے لائے۔ وَمِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں بگاڑ ڈال دیا تھا۔ بھائیوں کے درمیان اور میرے درمیان بگاڑ ڈالا تھا شیطان نے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ سارا کیا، تو وہ جو بات بھائیوں نے کی تھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور نسبت بھائیوں کی طرف نہیں کی، شیطان کی طرف کی۔ معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی اچھائی آپ کو ملے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کیجیے، اور اگر کوئی تکلیف ہو تو شیطان اور اپنے نفس کی طرف سے کہ یہ میرا قصور ہے، شیطان نے میرے ساتھ کس طرح سے دھوکہ کیا، یہ اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ معلوم ہوا کہ بندے کا جو فعل ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت عقیدے کا ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، یعنی اس کا کچھ چلتا نہیں ہے، بس اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ خود ہی کرتا ہے، خالق کے فعل ہے، اور ہم بیچ میں ہیں، ہمارا کام بیچ میں ہے۔ بندہ خالق کے فعل نہیں ہے، خالق کے فعل اللہ ہے، بندہ کاسب فعل ہے۔ اگر آپ چوری کی نیت کرو گے اور ہاتھ بڑھاؤ گے تو اللہ چوری وجود میں لا دے گا، آپ حرام کی روزی مانگو گے تو اللہ حرام کی دے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے کیسی روزی لینی چاہیے، کیسی نہیں لینی چاہیے، یہ سب باتیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے پاس بھیج دیا۔ تو دیکھو یہ بات کہ بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یوسف علیہ السلام نہیں بولے، بلکہ شیطان کی طرف نسبت کی کہ اس نے ہم لوگوں کے بیچ میں بگاڑ ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اب اس کے اوپر بات تفصیلی ہے اور کچھ باتیں انشاءاللہ مزید دوسری دفعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم کے ساتھ وابستہ رکھے، قرآن مجید کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔